اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ ہے وہ ثبات کا اور حق پر جو ہے ڈٹ جانے کا کہ یہ قرآن مجید نماز کو قائم کرنا سورج ڈھلنے کے ساتھ رات کی جو ہے وہ تاریکی تک، وقرآن الفجر، خصوصی طور پر فجر کی نماز، فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے، اور رات کے وقت میں نے لیل تہجد فتہجد بھی، رات کے وقت تہجد پڑھنا نافلۃ لک تیرے لیے یہ اضافی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سبحان اللہ۔ یہ تاریخ انسانی میں ایک پوزیشن جو پورے انسانوں کو ملنی ہے، سب سے جیسے کہ نا مین آف دا ہسٹری، وہ مقام محمود ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، انسانیت کو اس درجے میں خدا کے گھاٹ پر لے کر آنا، تو نبی اتنی بڑی خلقت تیرے ذریعے سے، تیرے ڈٹ جانے کے باعث اور تیرے حسن اخلاق کے باعث خدا کے گھاٹ پر آنے والی ہے کہ تجھ کو مقام محمود عطا ہونے والا ہے۔ تو سجدے کر اور قرآن نفل پڑھ اور عبادتیں کر، تسبیحات کر، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ اسراء کے وقت سے لے کر ایک نئی امید لگوائی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، خدایا سچائی کی جگہ سے نکال، سچائی کی جگہ پر مجھے داخل کر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک سلطان نصیر خدایا مجھے عطا کر۔ سلطان کیا ہے؟ قوت، طاقت، اختیار روئے زمین کے اوپر جہاں یہ شریعت راج کرے۔ یہ بھی رسالتوں کی تاریخ میں ہوا ہے، اور اس کو بدرجہ اتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ خدا سے مانگنے کی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی ہے، اور یہاں سے اب ایک اعلان کر دے کہ باطل کو جتنا زور لگانا تھا لگا چکا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے، کب؟ جب حق میدان میں اترے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس یہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ حق تو میدان میں اترا ہوا بھی نہ ہو، حق تو ماشاءاللہ ریکنسائل اور کمپرومائز کرتا پھر رہا ہو، اور ان کی اصطلاحات کے اندر اپنے لیے گنجائشیں ڈھونڈتا پھر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور نعرے لگ رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل، باطل بالکل پسپا، انشاءاللہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ حق کے سامنے کھڑا نہ رہ سکتا ہو، کب؟ جب حق جو ہے کھرا ستھرا صاف حق جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہو۔ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ قرآن مجید ہی کا جو ہے نا، کیونکہ اس میں ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ پرانی رسالتوں کا ساروں کا لب لباب خلاصہ قرآن مجید میں یہدی للتی ہے اقوام، مضبوط ترین، صحیح ترین، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اب جو ایک شاہراہ ہے وہ یہ قرآن مجید دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہ مضمون ہے، تو آگے بھی قرآن مجید قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، سارے جنات انسان مل کر اس قرآن جیسا کچھ نہیں لا سکتے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، انسان کی کوئی ضرورت کی بات ہم نے چھوڑی نہیں ہے جو اس قرآن مجید کے اندر پھیر پھیر کا ہم نے جو ہے وہ بیان نہ کر دی ہو۔ تو یہ مضامین کچھ ہیں، اور وقت کی قلت کے باعث ہم ان کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔